الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله جل وعلا في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفي مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفي مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي حديث آخر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے قابل احترام بزرگوں پیارے بھائیوں، ہم اپنی چاہتوں سے اس کائنات کا حصہ نہیں بنے. ہمیں اللہ جل شانہ کی ذات دنیا میں لائی ہے. وہ ذات دنیا میں لائی ہے جو پانی پر تصویروں کو بناتی ہے. اتنا بڑا فن یہ اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی پانی پہ تصویروں کو نہیں بنا سکتا. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے وجودوں میں ہماری قدرتیں سفر کرتی ہیں. افلا تبصرون، کہ ہم تمہیں نظر نہیں آتے؟
اللہ جل شانہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اس نے ہمیں مسکراتے ہونٹ دیے، اس نے ہمیں چکھتی زبانیں دیں، اس نے ہمیں سنتے کان دیے، اس نے ہمیں ہاتھوں کی پکڑ، پاؤں کی چلن، دل کی دھڑکن، سب چیزوں سے اسی نے نوازا۔ اللہ جل شانہ نے ان چیزوں سے نواز کر پھر یوں کہا کہ تم ہماری چاہتوں پہ سفر کرو گے تو ہم اس دنیا کو بھی تمہارا بنا دیں گے، موت کو بھی تمہارے لیے اچھا کر دیں گے، تمہاری قبر کو بھی تمہارے لیے جنت کا باغ بنا دیں گے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ کامیابیاں، کامرانیاں، ہمارے نبی کا پڑوس، اور پھر ہمارا دیدار تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اس وجہ سے میرے عزیزو، ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے۔ مسلمان نے تو جنت میں رہنا ہے، یہاں تو ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے ابھی تک ہمیں کمرہ امتحان سے اٹھایا نہیں ہے، ابھی تک ہم سب کے سب کمرہ امتحان میں موجود ہیں، ابھی تک اس نے ہماری حرکتوں کو، ہاتھوں کی حرکتوں کو روکا نہیں ہے کہ تم اپنا جواب زندگی ہمیں لکھ کے دے دو۔ ابھی ہم اپنا جواب زندگی لکھنے میں مصروف ہیں، لیکن ایک دن ان ہاتھوں کی حرکت نے رک جانا ہے اور یہ پیپر ہم سے لے لیا جانا ہے، اور ہمیں اس دنیا کمرہ امتحان سے اٹھا کر ہمیں قبر میں سلا دیا جانا ہے، اور پھر ہم سے پوچھا جانا ہے کہ من ربک، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رب کون ہے؟ من نبیک، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نبی کون ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ اب یہ بندہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ سے ایک سوال اور کیا جائے، یہ تو بڑا عجیب سے سوال کر رہے ہیں۔ من ربک، رب سے ریلیشن بتائیے، من نبیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق بتائیے، جس دین پہ آپ چل کے آئے ہیں وہ بتائیے، یہ مجھ سے ایک اور سوال کر لیتا ہوں وہ اچھا ہے۔ یہ بیچارہ انتظار ہی کرتا رہ جائے گا، وہ سوال پوچھا ہی نہیں جائے گا، اور وہ سوال جس کا انتظار کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہ پوچھ لیں مجھ سے کہ ماں دنیا کا، تیری دنیا کا کیا حال ہے؟ تو میں انہیں بتاؤں کہ میں 10 کروڑ روپے چھوڑ کے آیا ہوں اکاؤنٹ میں انہیں بتاؤں کہ میں جب باپ میرا فوت ہوا تھا تو میرے پاس صرف 20 مرلے تھے، میں نے اتنی محنتیں کی، میں انہیں بتاؤں کہ میں 5 مربوں کا مالک بن کے آیا ہوں، لیکن یہ بیچارہ انتظار ہی کرتا رہے گا، اسے جوابات تو انہی کے دینے پڑیں گے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس طرح جئیں جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے نا ویسے جئیں، اور جس کے طریقے کے مطابق چاہتا ہے اس کے طریقے کے مطابق جئیں۔ اپنی چاہتوں پہ سفر کر کے چلے گئے تو خالی ہاتھ گئے۔ کہاں ہے میرے پردادا؟ کہاں ہے اس کہنے والے کے دادا؟ کہاں ہے اس کہنے والے کا والد؟ نہیں رہے نا آج، یہ بھی نہیں رہے گا، آپ بھی نہیں رہیں گے، ہم سب چلے جائیں گے، لیکن کامیاب تو وہ ہوگا جو کچھ کر کے جائے، جس کو اس بات کا دکھ نہ لگے کہ میری زندگی کہاں گزر گئی۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرا والد اگر ایک دن مجھ سے کام کا کہتا ہے اور میں اس کام کو نہیں کرتا، میرا والد دوسرے دن مجھ سے کہتا ہے پھر بھی میں اس کام کو نہیں کرتا، میرا والد تیسرے دن مجھ سے کہتا ہے پھر بھی وہ میں کام انجام نہیں دیتا، وہ تیسرے دن کہتا ہے میں سارا اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہوں، میں اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک پھیری لگاتا ہوں، میں صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے ملازمت کر رہا ہوں، میں لوگوں کی باتیں کڑوی کسیلی، اپنے فیکٹری کے مالک کی باتیں اس کی وجہ سے سن رہا ہوں، یہ میری باتیں نہیں مان رہا، تو چوتھے دن اسے بیٹھ کے سمجھاتا ہے بیٹا میں تیرے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تیرے ذمے میں نے ایک ہی کام لگایا، میں شام کو تھک کے آتا ہوں تو اس سے پوچھتا ہوں تو کوئی کام ہی انجام نہیں دے رہا، تو کیسا بیٹا ہے؟ اس کے بعد اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر وہ اپنے بیٹے کو مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، کسی طرح۔ اللہ جل شانہ کی ذات نے ہمیں وجود دیا، وہ ذات چاہتی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے نمونہ زندگی رسول اللہ کو بنایا ہے، یہ ایک نبی کی سنت کے طریقے کو چھوڑتا ہے، یہ دوسرے کو چھوڑتا ہے، یہ اللہ جل شانہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ کا منادی اسے بلاتا ہے کہ آ نماز کے لیے نہیں آتا، آ نماز کے لیے نہیں آتا، آ نماز کے لیے نہیں آتا، زندگی کا ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، اس کے 25 سال گزر رہے ہیں، یہ ابھی تک 5 وقت کی نماز کا اہتمام بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ابھی تک اس کے دماغ کو، کہ پرزے کو، دماغ کی کسی رگ کو ہلایا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اس کے دماغ میں ایک رسولی سی پیدا کر دے جس کو کینسر کا نام کہتے ہیں، پھر یہ دنیا میں رہے نا۔ وہ ذات چاہے تو اس کی رگیں جو دل میں جا رہی ہیں انہی کو تھوڑا سا بلاک کر دے، اور پتہ چلے کہ آج اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یہ فوت ہو گیا ہے، ابھی شام کو تو کھانا اکٹھے کھایا تھا، اب فوت ہو گیا ہے۔
وہ ذات ساری کی ساری ہم پر قدرتیں رکھتی ہے. اور میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، پھر بھی وہ ابا کی طرح ہم سے چوتھے دن ناراض نہیں ہو رہی. ہم 25 سال سے اس کے نافرمان، ہم 3 سالوں سے اس کے نافرمان، ہم 2 سال سے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. وہ ذات ہم سے پیار کتنا کرتی ہے، کبھی تو اس کو تنہائیوں میں سوچیں. اس وجہ سے میرے عزیزو، اگر آج میرا سانس اس دور میں چل رہا ہے تو وہ میرے نبی کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے چل رہا ہے. ورنہ وہ کون سا گناہ ہے جو اس امت سے ہوا نہ؟ قوم شعیب ناپتول میں کمی کرتی تھی، کیا نہیں ہو رہا وہ؟ قوم لوط بے حیائیوں میں مبتلا تھی، کیا نہیں ہے وہ؟ قوم عاد اور قوم ثمود انبیاء علیہ السلام کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، آج کیا مذاق نہیں اڑا رہی ہے؟ تو مٹ کیوں نہیں رہی؟ اس وجہ سے کہ میرے نبی نے اپنے اہل بیت کے لیے نہیں، انہیں پتہ تھا کہ ان کے نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹی جب سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسہ اب دنیا میں نہیں رہا. پتہ تھا کہ میرے نواسے پہ حالات آنی ہیں، لیکن ان کے لیے تو کبھی کچھ نہیں مانگ رہے. ان کے لیے تو دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ اہل بیت کے رزق کو تنگ کر دیجئے، اہل بیت کے رزق کو تنگ کر دیجئے. کس کے مستقبل کا سوال کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ میری امت کو میرے بعد ہلاک مت کرنا اجتماعی طور پر. اس لیے یہ چہرے سلامت ہیں. اور آج اسی محبوب نبی کی اتباع ہم سے نہیں ہو پا رہی. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ اور اس کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو وفا کر کے بھی چلے جائیں، ورنہ نہیں ہے آخرت میں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیو، ہمیں غلط فہمیوں سے نکلنا ہوگا. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. ہم حسب الذین، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے، ہم حسب الذین اجترحوا السیئات، کہ جن کی زندگیاں گناہوں میں لت پت ہو کر گزر رہی ہیں، اسی پہ سارا دن گزار دیا، ہیڈ فون لگا کر کیا کچھ سن لیا، وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ سن لیا. یہ گناہوں میں لت پت ہو کر چل رہے ہیں. نجترحوا السیئات، یہ سیئات میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہتے کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا، ہم ان کو اس طرح کر دیں گے کہ جو ایمان بھی لائے لوگ، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل بھی کیے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ اپنی زمینوں کا عشر بھی ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے تو وہ حج فرض میں جلدی کرتے ہیں. اور پھر وہ جس کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے آتے ہیں، پھر اس پر نبی کی سنت پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. رسول اللہ نے اپنی کسی بیوی کو تھپڑ نہیں مارا. رسول اللہ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بیٹی کو، جو آپ علیہ السلام کی بیوی اور ہماری مائیں ہیں، کبھی آپ نے ان کو گالی نہیں دی. اور اپنے آپ کو وہ مار رہا ہے، صبر کرتا ہے، بیوی بولتی ہے صبر کرتا ہے، پی رہا ہے، غصے کو پی رہا ہے. اب یہ نیک کام کر رہا ہے. ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لت پت گناہ میں چل رہے ہیں، جو اپنی منچاہی گزار رہے ہیں، ان کا حشر ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جو ایمان والے بھی بنے اور عمل صالح بھی کریں، جنہوں نے نبی کی اتباع میں اپنے چہروں کو سجایا، جنہوں نے نبی کی اتباع کے اندر اپنی ساری زندگی گزاری. لوگ کہتے رہے اے کام حالی بھی کرے نا، تو اے داڑھی رکھی بدے. میرے بھائیوں، داڑھی والے سے کوئی خطا ہو گئی، آپ اس کے کام کو ڈسکس کریں، آپ اس عمل کو. یہ کیا کہ آپ نے اور میں نے ایک چھرا مار دیا رسول اللہ کی سنت کو. ہم لوگوں کے دین پہ چلنے کے جذبات کو توڑتے ہیں. اے رکھی بدے والے کریں دے بدے، کوئی بات ہو ہم داڑھیوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. یاد رکھنا، اگر اسی طرح ہی ہم مذاق کرتے رہے اور رسول اللہ کی سنتوں کو، ہماری نسلوں سے بھی سنتوں کے جذبے ہٹ جائیں گے، ہماری نسلوں میں بھی سنت کے جذبے نہیں آ سکیں گے، کیونکہ ہم نے سنتوں کے اوپر فائر کیا ہے. آپ سے جو کسی سے خطا ہوئی ہے، کسی نے قرض لیا آپ کا، وہ واپس نہیں کر سکا، وہ بیچارہ تو کرنا چاہ رہا ہے، تو داڑھی رکھی بدیں تو والی میں کرے نا، تو بد معاملہ ہے، تو یہ کرے نا، تو مندھا کاٹ چھوڑے نا. تو انسان ہے بھائیو، اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کبھی بھی جس نے جو چیز سجا لی ہے اس کو تو 24 گھنٹے اس کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. لہٰذا
قرآن پاک میں آپ آگے فرماتے ہیں سواء محیاہم ومماتہم، ہم ان کا جینا اور مرنا برابر کر دیں گے، ہم ان کا جینا اور مرنا برابر کر دیں گے۔ ایک آدمی اٹھ رہا ہے تہجد پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اٹھ رہا ہے ابھی اذان فجر نہیں ہوئی اور یہ دعائیں مانگ رہا ہے اپنے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے۔ ایک آدمی ہے ابھی اذان فجر نہیں ہوئی اور قرآن کی دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے، ایک آدمی ہے ابھی اذان فجر نہیں ہوئی اور یہ تسبیحات میں رسول اللہ پر درود پڑھ رہا ہے، یہ تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کر رہا ہے۔ سواء محیاہم ومماتہم، ہم ان کا جینا اور مرنا برابر کر دیں گے۔ ساء ما یحکمون، یہ برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں دھوکوں سے نکلنا ہوگا۔ اللہ کی ذات مغفرت کرنے والی ہے، کہا جاتا ہے صحیح اللہ بہو غفور الرحیم ہے۔ مولانا صاحب تسا ڈھیر ڈرایا نہ کتنا کرو، اللہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے۔ یہ قرآن بھی تو اسی نے نازل کیا ہے، قرآن تو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم یعنی اپنے نفوس کی زندگی میں لگ کر صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے رہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو پھر قرآن کا اترنا کس لیے؟ پھر رسول اللہ کی سنتیں کس لیے؟ سواء محیاہم ومماتہم، پھر جینا اور مرنا کس لیے؟ پھر جنت اور دوزخ کس لیے؟ اس وجہ سے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، زندگی کے فیصلے لیں، دھوکوں سے نکلیں، اپنی چڑھتی جوانیوں کو رسول اللہ کے طریقے پہ لے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب تک بندے سے 4 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے اس وقت تک زمین اس کے قدموں کو چھوڑے گی ہی نہیں، زمین اس کے قدموں کو چھوڑے گی ہی نہیں۔ پہلا سوال، جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو؟ جوانی دی تھی گزار کے کہاں آئے ہو؟ جوان کیا سوچ رہا ہے؟ سوال پہلا ہو رہا ہے جوانی دی تھی گزار کے کہاں آئے ہو؟ جوان سوچ رہا ہے ابھی تو میں بوڑھا ہوں گا۔ صاحب بڑھاپے کے تو آپ سے سوال ہونے ہی ہونے، پہلے جوانی کا سوال، اس کا جواب تو دو۔ حالی دا صحیح اسا ہونے نال نیک بڑھ منو، حالی دا اسا نوجوان ہے، حالی دا ذرا اپنی منچاہی گزار گنو دے ول کڈڑ پتہ چل سی کہ بھائی جان سارا دا کہیں بھیجا بھی روڈ دے اتنے نظر آپ سی۔ میں توسا شریف کا سفر کر رہا تھا، تو سے جا رہا تھا، تو بہت زیادہ ٹریفک جیم تھی، میں اتر کے گیا گاڑی سے، آگے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک موٹر سائیکل ہے، اس کے پرزے ہوئے پڑے ہیں اور ایک لاش کے اوپر سفید کپڑا پڑا ہوا ہے اور وہاں پر بھیجا پڑا ہوا ہے، اور پتہ چلا وہ بیچارہ مچھلی لے کے جا رہا تھا، اس کی مچھلی کے پیسز سارے بکھرے ہوئے تھے، 4-5 کلو مچھلی تھی۔ یہ کیا سوچ کے جا رہا تھا کہ شاید یہ اپنے کسی دوست یا اپنے کسی عزیزوں کے لیے یا اپنے لیے شاید میں آج اس کو پکا کے کھاؤں گا، اسے کیا پتا تھا کہ آج یہ اپنے رب سے جا ملے گا۔ کن دھوکوں میں ہیں! زمین تو قیامت کے دن ہمارے قدموں کو نہیں چھوڑے گی جب تک کہ سوال نہ کر لیا جائے، اور ہمارا جوان اس کو سوچ رہا ہے کہ ابھی تو میں حالی نال ہونی نال نیک بن کے کیا کراں، حالی نال میں 5 نمازاں پڑھاں، بل کہنے ویلے پڑھ سے بھائی۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشک، 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سایہ علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج 9 کروڑ کچھ لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ سورج چمک رہا ہے میرے بھائیوں۔ آج یہ زمین جو ہے نا ایسے ہے تھوڑی سی، اب یہ ہمارا جو ملک پاکستان آ رہا ہے نا، یہ جو سورج کی جو اس کا چکر ہے تو اس سے وہ نیچے چلا گیا ہے، یہ ہمارا حصہ جو زمین کا ہے، اس وجہ سے سردیاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر، میں نے حدیث میں پڑھا کہ 1 میل کے فاصلے پہ سورج ہوگا، تو عالم کیا ہوگا؟ عالم یہ ہوگا کہ پسینے کے برابر ہم اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن 7 آدمیوں کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ پہلا بندہ کون ہوگا؟ ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ الامام العادل، وہ وزیر اعظم جس نے اپنے رعایا کا، اپنی عوام کا خیال رکھا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ایسے وزیر اعظم کو بلا کر کہیں گے میرے عرش کے سائے تلے تجھے جگہ نصیب کروں، آج تو اس گرمی کا سامنا نہ کر، تو نے ہماری عوام کا خیال رکھا۔ اور اس میں دوسرے نمبر پہ کون ہے پتہ ہے؟ شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو میرے وہ بھائی جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی جوانیوں میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اور جو جوان ہیں اٹھتی جوانیوں کے ساتھ ہی ان کے چہرے سنت رسول سے سج چکے ہیں، وہ جوان جس نے جوانی کے ساتھ ہی اپنی فرض نمازوں کا اہتمام ایسا شروع کیا ہے کہ کوئی نماز اس کی قضا نہیں۔ ابھی میں رائمنڈ میں ایک بزرگ تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ جی ان کے 4 بیٹے جوان ہیں، وہ کہنے لگے کہ جی میں ان اپنے بیٹوں کے متعلق قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرے بیٹے کی
کسی ایک کی بھی ایک فرض نماز قضا نہیں ہے. یہ اولادیں ایسی بناؤ اپنی اولادوں کو، کھپنا پڑے گا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ میری اولاد میں میرے لیے نفع کی صلاحیت رکھ دے. آپ کی اولاد میں آپ کے نفع کی صلاحیت کب ہوگی؟ جب آپ کی اولادیں نیک ہوں گی. جب آپ کا بیٹا شام کو پیسے لا کے دے رہا ہے نا تو اس سے یہ بھی پوچھئے بیٹا یہ کہاں سے لائے ہیں آپ. صرف اسی پہ مطمئن مت ہو جائیے میرا بیٹا آج 10,000 لے کے آ رہا ہے، آج 50,000 لے دیتے کتوں کی دھیان دے پوچھو. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ بھئی یہ غلط طریقے سے لا رہا ہے، ٹھوکر مار دو اس کو، ان پیسوں کو ٹھوکر مار دو. میرے بھائیوں پیسوں کی ریس میں نہیں آنا، ریس وہ لگاؤ جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑو. ہم کہاں چلے گئے؟ فَفِرُّوا إِلَى الدُّنْيَا، دنیا کی طرف دوڑو. لگائی دنیا کی طرف دوڑ. کہا جاتا ہے جی وہ اس پہ کوئی دکھ نہیں ہے کہ جو بندہ غریب کے گھر میں پیدا ہوا لیکن امیر فوت ہو گیا، اس پہ کوئی دکھ نہیں ہے. یہ ایک میں جملہ بتا رہا ہوں، آج کل ایک ایسا جملہ چل رہا ہے. اس پہ بڑا دکھ ہے جو غریب کے گھر میں پیدا ہوا اور غریب ہی وہ فوت بھی ہو گیا، اس پہ بڑا دکھ ہے. یہ غلط جملہ ہے. صحیح جملہ کیا ہے وہ سنیے. صحیح جملہ یہ ہے کہ افسوس اس پر ہے کہ جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا تو ہوا لیکن گناہوں میں لت پت ہو کر زندگی گزار کے چلا گیا، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی. اس پہ دکھ ہے. اور جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور نیک بن کر اللہ کے دین کی نوکری کر کے لوگوں کو نمازوں پہ کھڑا کر کے لوگوں کو عبادتوں پہ کھڑا کر کے اپنا لوگوں کو کھلا کر مقصد یہ تھا کہ اس کو میں اللہ کے گھر میں لے کے آؤں گا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ہم نے تمہیں جو دنیا کا مال دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا لو. اس آیت کو سامنے رکھ کر اس نے اپنا مال لوگوں پہ خرچ کیا تاکہ اس کو میں مسجد میں لے کے آ جاؤں. یہ بندہ یہ غریب کے گھر میں پیدا ہوا اور ماشاءاللہ نیک بن کے رخصت ہو گیا، اس پہ خوشی ہی خوشی ہے. معیار مال نہیں ہے. غریب کے گھر میں پیدا ہوا، غریب فوت ہو گیا، اس پہ دکھ ہے. کیا دکھ ہے؟ صحابہ کرام پہ پھر دکھ ہے؟ صحابہ کرام پہ دکھ ہے؟ صحابہ تو سارے جنتی ہیں. صحابہ میں سے تو بعض کے پاس مال تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال، حضرت عثمان بن عفان کے پاس مال. اور کون سے صحابہ ہیں؟ فنگر ٹپس پہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں صحابہ. باقی 1,24,000 صحابہ تو سارے غریب. اور اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے کامیاب. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ سلام ہی تب آ رہا ہے جب گھر ہی نبی کے نام پہ خالی کر دیا. سلام ہی تب اتر رہا ہے. صاحب ہمیں یہ مت دکھاؤ کہ تم کتنے پیسے والے بن گئے ہو. ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں. اگر ہم تمہیں اندھا بنا دیتے، جن کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے تم متاثر ہو، ان کے ملکوں کے ویزے لگوا کر بھی تم واپس آ جاتے اور تم اندھا ہی رہتے، وہ تمہیں آنکھیں نہ دے سکتے. ہم تو راضی ہوتے ہیں جب تمہارے پاس ہمارے نبی کی محبت ہوتی ہے. ہم تو راضی تب ہوتے ہیں جب ہمارے نبی کے سنت طریقے تمہارے وجود میں ہوتے ہیں. ہمیں مت دکھاؤ کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہو گیا، ہمیں مت دکھاؤ آپ کی اولادیں زیادہ ہو گئی. قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ما اموالکم، نہ تو تمہارے مال، ولا اولادکم، نہ ہی تمہاری اولادیں، بالتي تقربكم عندنا زلفى، یہ ہمارا قرب تمہیں نہیں دے سکتی. الا من آمن، مگر جو ایمان لے کے آئے گا، نیک عمل کرے گا، ہاں اس کو ہم اپنا اور اپنے محبوب کا قرب دے دیں گے. اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، زندگی کے فیصلے لیں. ہم سب نے چلے جانا ہے، دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. حدیث میں آتا ہے انسان جب قبر میں جاتا ہے، رسول اللہ کی قبر اطہر تک کے سارے پردے ہٹا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو سامنے لایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اتعرف ھذا الرجل، اس ہستی کو پہچانتے ہو؟ اب جس نے نبی کے ساتھ مشابہت بنائی ہوگی، جس نے نبی کی طریقوں کو پریفرنس دی ہوگی، کوئی ترجیح دی ہوگی، رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا ہوگا، اس نے اپنی بیوی کی بات پر توجہ نہیں دی ہوگی. بیوی اس سے کہتی ہے اے تو کیا داڑھی باڑی رکھ دی ہے، چنگا نہیں لگتا پیا. اس کو اپنی بیوی کی باتیں پسند ہے، اس کو رسول اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگتی. وہ اپنی بیوی کی وجہ سے جناب انہی کی باتوں پہ چلتا رہا، اپنے دوستوں کی باتوں پہ. وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یا حسرتا یا ویلتا، ہاں یا حسرت و افسوس، میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، آپ میرے بھائی ہیں. ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا آپ میں سے کسی کو تکلیف ہو، لیکن اس کو سنیے گا، اس کو دل میں اترنے دیجیے گا. یہ بہت آسان ہے کہ میں یوں کہہ دوں اپنی زبان سے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 1 کروڑ گنا محبت ہے.
یہ آسان ہے، آپ کسی بچے سے کہلوا لیں، اس کو 10 تک گنتی نہیں آئے گی، اس کو ابھی وہ سیکھ رہا ہے، یہ جملہ کہلوا لیں، کہہ دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مذاق رسول اللہ کے ساتھ نہیں چلتے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو رسول اللہ کی سنتوں پہ آنا ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو میں رب تب تمہیں ہدایت یافتہ سمجھوں گا۔ ورنہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو کہ مجھے نبی سے 1 ارب درجہ محبت ہے، مجھے اپنے نبی سے بہت محبت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ بھی طریقے آتے ہیں وہیں ان طریقوں کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، میں کبھی دسترخوان نہیں بچھاتا۔ میرے نبی نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو تھپڑ نہیں مارا، میں اپنی بیوی پہ ہاتھ بھی اٹھا چکا ہوں۔ میرے نبی نے کبھی بیویوں کو گالی نہیں دی، میں اپنی بیویوں کو گالی بھی دے چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے انور پر داڑھی پسند تھی، میں اپنی داڑھی کو ہی نہیں بڑھا رہا۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ایران میں آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آتش پرست لوگ رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے 2 سفیر بھیجے آپ علیہ السلام کے پاس۔ ان کی نا یہ مونچھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور داڑھی مڑی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ سے سلام کیا اور آپ نے چہرہ یوں کر لیا۔ وہ ادھر سے آگے، آپ نے چہرہ یوں کر لیا۔ وہ ادھر آگے، آپ نے چہرہ یوں کر لیا۔ وہ کہنے لگے کہ جی آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے یہاں سلام کرتے ہیں، آپ ادھر ہو جاتے ہیں، ہم ادھر آتے ہیں، آپ ادھر چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے چہروں سے مجھے بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے میرے رب نے، اوفروا اللحى واحفوا الشوارب، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی مونچھوں کو کترواؤ۔ تمہارے مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، تمہاری داڑیاں ہیں نہیں، اس وجہ سے میری طبیعت پہ بوجھ آ رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ ہمارے پلے کچھ ہے؟ رسول اللہ نے ہمیں بخشوانا ہے نا قیامت کے دن، شفیع المذنبین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، شفیع المذنبین۔ اگر رسول اللہ نے کل قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر چہرہ یوں پھیر لیا تو بنے گا کیا؟ بنے گا کیا؟ نکلیے ان چیزوں سے، چھوڑیے ان باتوں کو، چھوڑیے اس سوشل میڈیا کو کہ مجھے یہ ایک نیوز اینکر ہے، یہ خبریں پڑھتا ہے، اس کا ڈریس بہت زبردست ہے اور اس کی ٹائی بڑی اچھی لگ رہی ہے اور اس کا یہ حلیہ بڑا اچھا ہے، اسی طرح کر کے چلے گئے، کوئی چیزیں کام نہیں آنی۔ ہمیں فیض کرنا ہے رسول اللہ کو، ہمیں حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کو حوض کوثر کا پانی رسول اللہ کے دست اقدس سے مل گیا، اس کو اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ جنت میں اپنے مکان پہ پہنچ نہیں جائے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کو درجے اتنے ملنے ہیں جتنا اس نے عمل کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے یہ اچھا جذبہ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے پیار ہے، لیکن ہم نے اس کو حقیقت کا رنگ بھی دینا ہے، حقیقت کا رنگ بھی دینا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تمہیں ہم کبھی رب اچھے لگنے لگے، اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں؟ اگر تمہیں تمہارا رب کبھی اچھا لگنے لگے، تمہیں یہ آئے کہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ نے دی، مجھے سوچتا دماغ اللہ نے دیا، مجھے ہاتھوں کی پکڑ اس نے دی، مجھے پاؤں کی چلن اس نے دی، میرے دل کی دھڑکن اس نے دی، مجھے یہ مسکراتے ہونٹ، یہ چکتی زبانیں، یہ سب کچھ اسی رب نے دیا، وہ اللہ کتنا اچھا ہے۔ کبھی ہم سے پیار تمہیں ہونے لگے نا تو ہماری ایک ہی شرط ہے، فَاتَّبِعُونِی، ہمارے محبوب کی پیروی کر لینا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کریں گے۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائیو، ہم سب عزم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلیں گے انشاءاللہ۔ سب عزم کرتے ہیں نا؟ رسول اللہ کا مقصد زندگی یہ تھا۔ اب دیکھیے ختم نبوت ہو چکی ہے، آپ علیہ السلام کے بعد میں آپ کا ایک مہمان ہوں، اگر آپ 5 سے 7 منٹ مجھے اور دے دیں، میں نے جمعے کے موضوع پہ بھی کوئی بات کرنی تھی، ایسے ہی کہ جمعے کے کیا فضائل ہوتے ہیں، اس پہ بھی مجھے تھوڑا سا اگر آپ ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے، ایک تو میں تم سے پیار کروں گا، دوسرا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اس وجہ سے زندگی کا پتہ کچھ نہیں ہے۔ آج ہی ہم نے عزم کرنا ہے کہ زندگی کے بقیہ جتنے سانس ہیں، خاص طور پہ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میرے بھائیوں، قیامت کے دن زمین اس وقت تک قدم نہیں چھوڑے گی جب تک 4 سوال کے جواب نہ دے دیے جائیں۔ پہلا سوال یہ ہے، جوانی کہاں گزاری تھی؟ جوان احباب بڑھاپے کے انتظار میں مت رہیں کہ ابھی ہم بڑھاپے کو جائیں گے، پتہ نہیں موت ہمیں اس وقت تک جانے دیں، لیکن پھر بھی سوال تو پھر بھی کیا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل والا بنے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کے سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیں گے، ایمان کے نور سے بھر دیں گے، اور اس کو اطاعت کی رغبت پیدا فرما دیں گے، رسول اللہ کی اطاعت کی رغبت پیدا فرما دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ نا کہ یعنی یہ ہمارا ایمان ہے، میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے میرا نبی اپنے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو۔
ایک تو یہ اندر کی تو یہ چیز ہے، ہماری فیلنگز ہیں، لیکن جو بندہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا نا وہ نبی کی سنتوں کو پیروی میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیو سب عزم کریں کہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اس درود شریف کو پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہ کے نبی پر واجب ہے کہ قیامت کے دن اس کو بخشوا کر جنت میں لے جائیں۔ لہٰذا روز سوتے ہوئے بھی اور صبح کے وقت بھی 100 مرتبہ یہ درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں، آپ درود شریف کی کثرت کریں، آپ کے اوپر سے فقر ہٹنے لگ جائے گا، فقیری دور ہونے لگ جائے گی، آپ کے اوپر مال کی فراوانی ہونے لگ جائے گی، آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع پیدا ہونے لگ جائے گی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے مشکات شریف کی ایک شرح لکھی ہے عربی میں، اس میں انہوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ جو بندہ بھی جمعرات کی رات کو 2 رکعت نماز پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، یہ 2 نفل اس طرح، اس کو پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، یہ پڑھ کر سو جائے، 3 جمعراتیں نہیں گزریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرا کے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک انہوں نے کہا ہے کہ بندہ ساتھ ساتھ یہ عزم کرنے لگ جائے کہ میں بقیہ زندگی رسول اللہ کی سنت پہ چلوں گا، تو آپ علیہ السلام تیسرا جمعہ نہیں جانے دیں گے، تیسرے جمعے سے پہلے اپنی زیارت کرا کے اس بندے کو چلے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جمعے کا دن یہ جمعہ اجتماع کے لفظ سے نکلا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے جامع الجماعات، کہ یہ بہت ساری جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کا مجمع ایک مسجد میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ جمعہ فرض ہو گیا تھا معراج میں ہی، جیسے نمازیں فرض ہوئی تھی نا، یہ فرض ہو گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے مکہ مکرمہ میں، چونکہ کفار تکلیف بہت پہنچاتے تھے، آپ علیہ السلام بیت اللہ میں نفل پڑھنے جاتے تھے، اوجریاں ڈال دیتے تھے، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو یہ بہت سخت مشکل لگتی تھی کہ میرے صحابہ میری وجہ سے مزید تکلیفوں میں پڑے۔ آپ علیہ السلام نے مکے کے اندر جمعہ نہیں پڑھا۔ آپ علیہ السلام ابھی چونکہ جمعہ تو فرض ہو چکا تھا، لیکن مدینہ والے رسول اللہ کے صحابی بن چکے تھے، تو سب سے پہلا جمعہ نقیع الحضمات ایک علاقہ ہے مدینہ منورہ کا، وہاں سب سے پہلا جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، آپ علیہ السلام کے مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی تھی، تو سب سے پہلا جمعہ مدینہ کے اندر حضرت اسعد بن زرارہ نے پڑھایا۔ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا دن قباء مسجد ہے نا جہاں پہ، قباء مسجد کے پڑوس میں گزارا، پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کا دن، اور جمعے کے دن جو ہے نا جہاں مسجد الجمعہ بنی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، وہاں چلے گئے، اور آپ علیہ السلام نے ہجرت کے 5ویں روز مسجد جمعہ جہاں بنی ہوئی ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی بڑے فضائل بیان کیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو غسل کراتا ہے، اور پھر جو اس کے پاس اچھا لباس ہوتا ہے اس کو وہ زیب تن کرتا ہے، اور پھر خوشبو لگاتا ہے سنت سمجھ کر، تیل لگاتا ہے سنت سمجھ کر، اور پھر مسجد میں جمعے کے لیے جاتا ہے۔ اب یہ غور کیجئے گا، میں حدیث سنانے لگا ہوں، کتنی فضیلت، سبحان اللہ۔ فرمایا ایک قدم پر اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ آئے ہیں نا گھروں سے، اس لیے میرے محترم بھائیو جمعہ مت چھوڑا کر۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ 3 جمعے مسلسل لگاتار چھوڑ دے، اللہ جل شانہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کی زندگی نیکی پہ گزر رہی ہے یا برائی پہ گزر رہی ہے۔ اس وجہ سے جمعہ مت چھوڑیے گا کبھی بھی۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائیو، آج جمعے کا دن ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ پورے ہفتے اس کو فتنوں سے بچائیں گے۔ آج کل فتنوں کا دور چل رہا ہے، نیا سے نیا فتنہ، تو اللہ جل شانہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر اسی دوران دجال کا ظہور ہو گیا تو اس فتنے سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور فرمایا جو بندہ سورہ کہف اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اس کی بیوی پڑھتی ہے، اس کے بڑے بچیاں پڑھتی ہیں، ان کے گھر سے لے کر بیت اللہ تک جو نور کی کرنیں اللہ کی طرف سے بیت اللہ پر اترتی ہیں، وہی نور اس کے گھر میں آنے لگ جاتا ہے۔ یہ میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔
اسی طرح میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن انسان کی کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن پہلے پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے، یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آئے اللہ جل شانہ کہ ہاں اس کا آنا ایسا ہے مسجد میں جیسے اس نے پورا اونٹ ذبح کیا، اس کو گوشت بنایا اور پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کو گوشت اللہ کے راستے میں اونٹ کا تقسیم کرنے کا، پورا اونٹ کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ اس سے بعد میں آئے گا دوسرے نمبر پر، اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو مینڈھا یعنی بھیڑ ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر جو یہاں تک کا آتا ہے کہ بیض کے لفظ آتا ہے، بیض کس کو کہتے ہیں؟ انڈا، کہ جہاں یہاں تک کہ جو اس کے بعد آئے گا چوتھے نمبر پر، اس کو اللہ کے راستے میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے اللہ کی چاہت کیا ہے ہم سے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ جو آ رہا ہے نا، ہم اس کو انڈے کے برابر صدقے کا ثواب دے رہے ہیں۔ اللہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم سب سے چاہت اللہ کی یہ ہے کہ ہم پہلے آئیں۔ میرے بھائیو آج کل نا ایک بہت سستی ہم کرتے ہیں کہ مولانا صاحب حالی تو بیان کریں پین سہی بل حالی چل سوں بل حالی خطبہ سن سوں۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ دین کو دلچسپی نہیں بنائیں گے نا تو دین بھی نہیں آئے گا۔ دا موسٹ ایکسپینسو تھنگ ان دا ورلڈ از دین۔ یاد رکھیے گا، سب سے مہنگا اس دنیا میں دین ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ دنیا بہت سستی ہے، ہم بسا اوقات 4 دن کے بچے کو جس کو 10 تک گنتی بھی نہیں آتی، ہم اس کو کروڑوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ باپ فوت ہوا، باپ کے پاس تھے جناب 10 مربے، ایک مربے کی قیمت ہے جناب 5 کروڑ روپے، 1.5 کروڑ روپے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کروڑوں کا مالک بنا دیا، میراث میں مل گیا نا، 4 دن کے بچوں کو کروڑوں دے دیے، لیکن اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا تو دیندار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ دنیا دے دیتے ہیں، دنیا کی ویلیو نہیں ہے، لیکن بہت مہنگا دین ہے کہ جب تک تم اس کے لیے طلب نہیں دکھاؤ گے نا، ہم تمہیں دین نہیں دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی دفن ہے اس جگہ میں جو بحر میت ہے، جو بحر مردار ہے، جو ڈیڈ سی ہے، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، وہاں حضرت علیہ السلام کی بیوی سوئی ہوئی ہے۔ حضرت علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کی بستی کو سورج نکلنے سے پہلے اٹھا لیں گے۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لیں، اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لینا، آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لیں، آپ خود ساتھ ہوں، 10 بندے آپ کے ساتھ اور جائیں، یہ 13 بندے جو ایمان والے ہیں صرف ہم ان کو بچائیں گے، باقی سب کو ہم نے اٹھا لینا ہے، لہٰذا تم رات کی تاریکی میں نکل جانا۔ حضرت علیہ السلام یہ 13 بندوں کو لے کے چلے گئے۔ فجر طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اس بستی کو اٹھایا گیا اور اس کو آج بحر میت بنا دیا گیا، آج وہ بستی ہے بھی نہیں۔ اور ادھر فرعون کی بیوی، جو فرعون کی بیوی ہے، اس نے طلب دکھائی، اس کو ہم نے ایمان دے دیا، جنت کا راستہ دکھا دیا، اور یہاں نبی کی بیوی ہے، اس نے طلب نہیں دکھائی، ہم نے اس کو بحر میت میں سلا دیا۔ ادھر نبی کے چچا ہیں، ابو لہب ہیں، نبی کے چچا ہیں، اس کے لیے قرآن بددعا بن کر نازل ہو رہا ہے، جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ ابو لہب رسول اللہ کے چچا ہیں، طلب نہیں دکھائی۔ لیکن ادھر بلال حبشی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، اور حبشہ کے رہنے والے ہیں، سیاہ فام ہیں، موٹے ہونٹ ہیں۔ آپ علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں، آپ علیہ السلام کو کچھ آہٹ سنائی دی، کچھ آہٹیں سنائی دی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ آہٹ کس چیز کی ہے؟ فرمایا جی آپ کا یہ امتی ہے بلال، اللہ کو اس کا دنیا میں چلنا اتنا پسند ہے، ہم فرشتوں سے کہا ہے کہ اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت کا حصہ بنا دو، جب یہ دنیا میں چلے ہمیں یہاں آواز سنائی دینی چاہیے اس کی۔ کیا پتہ چلا؟ دین مہنگا ہے۔ جو طلب دکھائے گا چاہے وہ حبشہ کا رہنے والا کالا بلال ہے، اس کو بھی رضی اللہ عنہ بنا دیں گے، اور اگر کوئی بہت مالدار بھی ہے، قارون بھی ہے، ہم اس کو خزانے سمیت دفنا دیں گے۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائیو، دنیا سے متاثر مت ہوں، اپنی صلاحیتوں کو دنیا پہ مت لگائیں، ایمان مہنگا ہے، ایمان کی طرف آئیں، اپنی نسلوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو قرآن دیں، اپنے بچوں کو حدیث پڑھائیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ان کی نمازوں کی فکر کریں، تاکہ یہ جب بڑے ہوں آپ قبروں میں چلے جائیں، ان کی نمازیں آپ کی قبروں کو ٹھنڈا رکھیں۔ دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، دنیا کے نقصان پہ اپنی اولادوں سے اتنا ناراض مت ہوا کریں۔ ہاں جب وہ اولادیں دین کا نقصان کر رہی ہوں، انہیں بیٹھ کر سمجھائیں، بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا، ایک نمازی بے نمازی دی نحوست 40 گھر تک ویندی ہے، میں کتنا بھی کما گھنا جب تو نماز ہی نہ پڑھ سو دوال ساری روزی دے وچ کیا برکت راسی ہی واسطے چلو سارے نماز پڑھو مسجد دے وچ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ہی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔